سٹ صاحب چلے، یہ تو مذاکرات کی گیم پاکستان میں نئی نہیں ہے، اور شاید پاکستان میں ٹیررزم بھی نیا نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہم اس پر قابو نہیں پا سکے، اور اب بلوچستان میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، ہماری بڑی تعداد اہلکاروں کی وہاں شہید ہوئی ہے، اسی وجہ سے آرمی چیف بھی وہاں پہنچے ہیں، گورنر وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی پہنچے ہیں، لیکن اس پہ عمران خان صاحب بھی اپنے ٹویٹ میں اظہار کر رہے ہیں تشویش کا کہ پنپ رہی ہے وہاں دہشت گردی، تو اس کے محرکات کیا ہیں کہ بلوچستان میں اس طرح؟ عائشہ، یہ بڑی سیریس ایشوز ہیں. آپ نے کوئی اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں تو اس سال 2024 میں اور 2023 کو کمپیئر کریں تو اوور 66% انکریز ہوئی ہے آن ٹیررسٹ انسیڈنٹس اور کیجولٹیز میں. 66% ایک سال میں آلموسٹ ڈبل ہو گیا نا. تو دس از ویری سیریس. یہ جو ٹرینڈ ہے 23 اور 22 دیکھ لیں، وہ بھی ایسے گراف جا رہا ہے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کم نہیں ہو رہے. اٹس آلموسٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ 685 سولجرز سیکیورٹی کے لوگ مارے گئے ہیں. اب آپ سوچئے دیٹس ان 360 days, اٹس آلموسٹ 2 a day. یہ تو انہرڈ آف ہے، اور یہ جو اٹس ریکارڈ انکریز. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پچھلے 9 سال میں اگر ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو اتنے لوگ کبھی نہیں مارے گئے سیکیورٹی کے. مگر یہ صرف سیکیورٹی کے نہیں ہے ایشو، سیولینز بھی مارے گئے ہیں. ٹوٹل ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو 1200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، civilians and security people, this year alone 24. تو this is quite significant. اور مطلب ہے کہ اتنے زیادہ 400 سے زیادہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں ایک سال میں. ایسے لگتا ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی مارا جا رہا ہے، کوئی نہیں مارا جا رہا ہے. تو دس از ویری سیریس. اور یہ سیریس اتنا سیریس ہے کہ اب چائنیز کے ساتھ سپیک رکا ہوا ہے. چائنیز ابھی آپ نے دیکھا، چائنیز امبیسڈر جو تھے، یہ پوائنٹ پرسن جو ہے، جو سیکرٹری از لوکنگ آفٹر سپیک اینڈ پاکستان افیئرز، ابھی آج تصویر چھپی بھی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں بتایا آپ کو باتیں کیا ہو رہی ہیں. سارا چائنیز ایکٹیویٹی ہالٹ پہ آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ حل کریں. دا چائنیز پریزیڈنٹ از انڈر انارمس پریشر، اینڈ سو دیئرفور پہلے تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہل نہیں سکتے وداؤٹ آرمرڈ وہیکلز اینڈ آرمرڈ پرسنل. اب وہ مطلب ہے کہ جتنی سیکیورٹی ان کو چاہیے وہ تو ہماری پروونشل گورنمنٹس پرووائڈ ہی نہیں کر سکتی. دیر آر اوور 100,000 چائنیز انجینئرز اینڈ ورکرز اینڈ اسٹاف ان دس کنٹری. تو اف دیٹ از دا کیس تو پوری ایک فورس چاہیے اس کے لیے. چائنا نے سجیسٹ کیا تھا، یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ہیلپ کرتے ہیں، ویل ڈو اے جوائنٹ. ہم نہیں مانے، اینڈ رائٹلی سو، بیکاز اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا کہ آپ فارنرز آ جائیں یہاں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہی تو امریکہ چاہتا تھا، جو کہ ہم نے نہیں مانے تھے اس وقت. بلیک واٹر جب وہ بھیج رہے تھے تو یہی تھا نا. اور تو اس لیے آئی تھنک these issues have to be resolved. گوادر بھی رک گیا. وہ جو ساری جو کہانی بنی تھی about the great new city of Gwadar that's coming up، لوگوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب ٹھپ ہو گئے. ایک آدھ کچھ جہاز آ جاتا ہے وہاں، باقی nothing is happening. وہاں بھی جو ہوٹل ایک بنایا انہوں نے، وہ بھی انڈر تھریٹ ہے، وہاں پہنچ گئے ہیں ٹیررسٹ. So I'm afraid they have to sort this out. بٹ یہ اتنے بزی ہیں ہم لوگ آر انٹرنل لڑائی جھگڑے کہ وی آر ناٹ پیئنگ انف اٹینشن ٹو دس سیریس ایشو آف ٹیررزم جو کہ آپ کو افغانستان سے آ رہی ہے. ٹھیک، یعنی بلوچستان اینڈ کے پی دونوں افغانستان کے ساتھ لنک ہے، اینڈ وہاں سے جو لنک ہے ود انڈیا. سو یو نو یہ پورا ایک ریجنل ایشو بنتا جا رہا ہے، اور آپ نے یو کی ناٹ سالو ون وداؤٹ سالونگ دی ادر. آپ انڈیا کے ساتھ سالو کریں گے تو انڈین ہینڈ ان افغانستان کم ہوگا. اگر انڈیا کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو یہ چلتا رہے گا. اگر انڈیا اس طریقے سے انٹرونشن کرتا رہے گا تو پھر آپ بھی شروع کر دیں گے انٹرونشن ان انڈیا، ویدر اٹس ان کشمیر اور ایلس ویئر. تو یہ بات پھر آگے بڑھتی جاتی ہے نا، کم تو نہیں ہوتی. مگر انڈیا اتنا ولنریبل نہیں ہے نا جتنے ہم ولنریبل ہیں. تو دس از دی ایشو. تو آئی تھنک نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا اس چیز کو، بیکاز یہ ایک ٹرینڈ جو ہے از ویری ڈینجرس، اپورڈ جا رہا ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات. اور جس طرح سے آپ نے شروع میں بتایا کہ ماضی میں ہم نے گرا ہوا گراف دیکھا، لیکن یہ جو پچھلے سال ہیں کچھ 1-2 سال، ان میں ہم نے گراف اوپر جاتے ہوئے وجوہات تلاش کرنی ہوں گی اور کوئی دیر پا حل سامنے لانا ہوگا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو مل کر. جناب کیا خیال ہے، ایوان میں معمول کی کارروائی برخاست کر کے وقفہ سوالات نہ کر لیا جائے؟ کرو یار، بہت ہو گیا. لوگ ہمیشہ سوال آپ کرتی نہیں ہیں. آپ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ آج میں نے سوچا کہ آج آپ کو بالکل تنگ نہ کیا جائے، ویکینڈ بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، آج ہم ایکسٹمپور ہے نا، یہ اچھی بات ہے. دل دی گلاں ہوتی ہیں، دل دیاں گلاں، اور دل دیاں گلاں لوگوں نے اب
ویڈیو سا بنا کے میں نے بھیجیے کہا تھا یار اپنی شکل تو دکھاؤ تسی. ہاں چہرہ تو کراؤ ذرا. دیکھیے تو صحیح. ویڈیو کوشچنز آئے ہیں, ویڈیو میسیجز آئے ہیں سیٹھی صاحب کے لیے, اور سخی رحمان صاحب شمالی وزیرستان سے آج اپنی رونمائی کروائیں گے. پروجیکٹ عمران خان جو ہے یہ ابھی تو راست تو نہیں رہی. جب پروجیکٹ عمران خان لانچ ہو رہا تھا تو سیاسی میدان کے علاوہ ہر شعبے میں اس پروجیکٹ کے لوگ بھرتی کیے جا رہے تھے. بدقسمتی سے عدلیہ میں بھی بہت سارے لوگوں کی اپائنٹمنٹ ہوئی. چیف جسٹس ثاقب نثار بندیال تک جو ہوتا رہا عدلیہ میں, اور جس طرح لوگ بھرتی کیے جا رہے تھے اس کے اپائنٹمنٹ ڈیٹ کو چیک کر کے 2035 تک یہ سلسلہ بنایا گیا تھا. تو اس پروجیکٹ کو جب ریورس کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے رول بیک کرنے کے لیے تو یہ چیزیں ضروری ہے. جس طرح 24 آئین ترمیم آ گئی, اس میں جو ججوں کے اپائنٹمنٹ کے بارے میں جو نکات ڈالے گئے ہیں میرے خیال میں وہ ایک اچھی چیز ہے. بس اس میں بھی ایک لو پول رکھا گیا ہے. جس طرح استحکام کے لیے یہ لایا گیا تھا تو وہ جو 3 ججز میں سے ایک چیف جسٹس اپائنٹ کیا جاتا ہے تو جو سپرسیڈ ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو گھر جانا چاہیے, کیونکہ اس کی نتیجہ ابھی دیکھ لو. ایک بندہ اٹھ کے پورے ملک اور پورے نظام کو ایک انگلی پہ ادھر نچا رہا ہے, اور استحکام کی جو کوششیں ہو رہی تھی وہ کامیاب نہیں ہو رہی. تو میرے خیال میں 27ویں ترمیم نہیں آنی چاہیے. آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ 27ویں ترمیم میں یہ چیزیں جو ہے وہ ڈال دی جائے کہ جو سپرسیڈ ججز ہوں گے وہ پھر گھر چلے جائیں گے. مہربانی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سپرسیڈ ہو جائیں ان کو گھر چلا جانا چاہیے ایک طرف, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا جیسے بھی ہوا وہ ٹھیک ہی ہے, اور آگے بھی اسی قسم کی چیزیں اور ہونی چاہیے, 27ویں ترمیم آنی چاہیے. بات یہ تو میں نہیں سپورٹ کر سکتا نا. جو کچھ جس طریقے سے جوڈیشری کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے بڑی انفارچونیٹ بات ہے نا, بدقسمتی ہے ہماری. مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جوڈیشری کا رول بھی کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. ایگزامپلری جسے کہتے ہیں نہیں رہا نا. سیاسی طور پہ جوڈیشری جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. تو اب اس قسم کی صورت میں مل جل کے ہی پھر کام کرنا پڑتا ہے, اور کچھ سب کو پیچھے قدم لینے پڑتے ہیں. تو اب 27ویں ترمیم وغیرہ کو نہیں آنی چاہیے. مگر اب جو آپ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کے اندر اس وقت بھی آپ بغاوت دیکھ رہے ہیں, یہ ابھر رہی ہے. بغاوتیں بھی ختم نہیں ہوئی اور ریزسٹنس ابھی ختم نہیں ہوا, اور اگر یہی ایسے چلے گا تو گورنمنٹ پھر 27ویں ترمیم بھی لے آئے گی. اور پھر میں آپ کو ایک پیشن گوئی بھی کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے آپ دیکھیے گا کہ جوڈیشل کاؤنسل کے اندر کچھ ججز کو نکالا بھی جائے گا. یہ مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ جن کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت جوڈیشل لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ وہ تنگ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے ان کو اگر وہ خود نہیں گھر جاتے تو ان کو گھر بھیج دیا جائے گا. مگر کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا ساری وکلا حضرات کی تنظیمیں, پی ٹی آئی کی تنظیم اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہم سب چپ کر جائیں گے یہ دیکھتے ہوئے؟ یہ کافی ایشوز آگے آنے والے ہیں. یہ مسئلہ ابھی ایسے حل نہیں ہونے والا. مگر اس کا حل 27ویں ترمیم نہیں ہے. اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ جو جج رہ گئے ہیں وہ اب دندنائیں اور خط و خطابت کریں اور پرووک کریں اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو, اور یہ ججز جو اس وقت سینئر پوزیشن میں ہیں کہ پھر وہ اور کوئی ایسے اقدامات لیں ساتھ یہ معاملہ اور خراب ہو جائے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے وہ بند ہو گیا ہے. اب ایکشن اور ری ایکشن آ رہا ہے. میرا نہیں خیال یہ جوڈیشری کے لیے اچھا ہے, اسٹیبلٹی کے لیے اچھا ہے یا کسی اور کے لیے اچھا ہے. جو لوگ رہ گئے ہیں کوئی ضرورت نہیں گھر جانے کی. آپ اپنے دائرے میں رہیں, جو ایکسیپٹ کریں جو کچھ ہو گیا, اور جو منیمم ریزسٹنس ہے ود ان دا باؤنڈز آف دا کانسٹیٹیوشن وہ آپ ضرور کریں, مگر اس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ سیاست کریں گے تو کاؤنٹر سیاست ہوگی. یہ ہے حال کی بات سیٹھی صاحب جس کا آپ نے جواب دے دیا. اب ذرا ماضی میں چلتے ہیں. آپ کی ایک تصویر, آپ کی تصویریں گردش کرتی رہتی ہیں. سازش نہیں ہے, آپ شاید تب کر رہے تھے, آپ نے بتانا ہمیں. اللہ رحم کرے, ایک ہی چکر ہے. عدیل احمد آسٹریلیا سے ویڈیو کوسچن. جی عدیل صاحب, ہم جب بڑے ہو رہے تھے جی تو جب ہمارے دوست کہتے تھے سیاسی پیدائش ہو رہی تھی 2011-12 میں, تو اس ٹائم پہ ایک فیک نیوز بڑی گردش کر رہی تھی. آپ کی ایک پکچر تھی نجم سیٹھی صاحب بلوچی ڈریس میں, بلوچی پگڑی پہنی ہوئی, بلوچی مونچھیں شوچھیں, اور کوئی بندوق انہوں نے کندھے پہ لگائی ہوئی. بڑی میچو قسم کی ایک وہ پکچر تھی کہ سنا تھا کوئی آپ بلوچستان وغیرہ گئے ہیں, کیسا چکر تھا. تو کچھ ہمیں بتائیں جی اس بارے میں, کتنی سچائی ہے اس بارے میں
کیونکہ جیسے آپ گھماتے ہیں باتوں میں ہمیں تو لگتا ہے آپ کوئی گورنمنٹ گرلز کالج کے گیڑے شیڑے لگاتے ہوں گے, آپ بلوچستان کدھر پہنچ گئے, تو پلیز ذرا اس کا کوئی جواب دے دیجیے. ہاں بھائی صاحب, جوانی میں تو بڑے چکر تو ضرور لگائے ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. میرا خیال ہے یہ کہنا کہ گرلز کالجز تو نہیں, ویمنس کالجز کے تو چکر لگائے ہیں, مگر کیا کوئی کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کروں گا. کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی, اس کے لیے باہر جانا پڑا تھا, اور وہاں کی جو کہانی ہے وہ اپنے میموارز میں لکھوں گا. آگے آئیے, آپ نے کہا یہ بلوچستان والی بات, وہ تصویر جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اگر ان کے پاس ہے تو دکھائیں, میں بھی دیکھ لوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک پہلے بھی ایک تصویر گھوم رہی جو کہ میری تصویر نہیں تھی. اچھا, اس تصویر کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اس میں وہ جو صاحب ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میری تصویر ہے, پگ ہے, بندوق پکڑی ہوئی ہے اور ایسے کر کے کھڑا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے وہ میں لگتا ہوں آپ کو 20 سال 25 سال کی عمر میں, یا وہ کوئی 40-45 سال کا بندہ لگتا ہے آپ کو؟ یہ جو تصویر ہے یہ آپ کو پتہ کب کی ہے یہ تصویر؟ میرا خیال ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ, آپ کو, کیونکہ میرا خیال ہے آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت. یہ 1972 یا 71 کی تصویر ہے. اچھا, اب 1972 میں آپ پیدا نہیں ہوں گے, تو آپ کا خیال ہے اس وقت میری عمر کیا ہوگی 1972 میں؟ تو مطلب میں نے منڈا کنڈا سنا یار, خدا دا خوف کرو. تو یہ چنگا بھلا گرون اپ مین, یہ پتہ کون ہے یہ؟ آپ جا کے ذرا ویکیپیڈیا جائیں یا کہیں تھوڑی سی ریسرچ کر لیں. ان کا نام ہے شیر محمد مری. یہ نمبر 2 تھے ٹو خیر بخش مری. خیر بخش مری ٹرائب کے سردار تھے, فوت ہو گئے اب, اور شیرو مری ان کے کمانڈر تھے. اور وہ اس وقت کی جو بلوچ ریزسٹنس ہوئی جو کہ 1973 آنورڈس 1977 چلی, اس کے اندر ان کا بہت اہم رول تھا. مگر 1975 میں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا along with خیر بخش مری, اور یہ سب حیدرآباد جیل میں پہنچ گئے تھے. تو انفیکٹ یہ اس وقت کی تصویر ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. البتہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ شیرو مری کو میں جانتا تھا, اور وقت آئے گا کہ ان کے بارے میں بھی میں لکھوں گا کہ کیسے میری ان سے ملاقات ہوئی اور یہ کس قسم کے شخص تھے. اور موٹی بات یہ کروں کہ بڑے لٹریری آدمی تھے, شاعر تھے, اور سیاسی طور پہ بہت شعور تھا ان کا. مگر یہ میں نہیں ہوں, جیسے شیرو مری, جیسے شیرو مری کہتے ہیں. اور یہ تصویر فرام ٹائم ٹو ٹائم گھومتی ہے. جب یہ میرے پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ اینٹی پاکستان ہیں, اور وہ کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ لگا دیتی ہے, اب پی ٹی آئی بھی لگاتی رہی ہے, ایک زمانے میں نون لیگ بھی لگاتی رہی ہے, جو پسند نہیں کرتا میری باتیں وہ لگا دیتے ہیں, اور یہ اینٹی پاکستان. تو ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے I would find it difficult to find a better and bigger patriot than I am. But یہ سوال یہ ہے کہ you have to define patriotism. Patriotism ہوتی کیا ہے؟ But anyway, let's not go there. But thank you very much. I think آپ جو باتیں سن رہے ہیں, please keep informing me of all the fake news about me that is floating around. Thank you.